آج کے اس لیکچر میں ہم کریں گے چیپٹر نمبر 10 ارتقاء، اس کے یہ شارٹ سوال۔ اس سے پریویس تمام چیپٹرز جتنے بھی ان کے شارٹ سوال MCQ ساری ایکسرسائزز پلے لسٹ میں ہیں، تمام کے آنسرز آپ کو مل جائیں گے۔ آج ہم نے ان 4 کوسچنز کے آنسر کرنے ہیں، تو بہت ہی آسان اور ایزی اس کے بالکل مختصر جوابات میں یہاں پہ نوٹس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ پہلا جو ہمارا کوسچن ہے یہ ہے سلیکٹیو بریڈنگ پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ تو سلیکٹیو بریڈنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ یعنی انتخابی افزائش سے مراد وہ عمل ہے جس میں انسان پودوں یا جانوروں کی مختلف اقسام کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کی افزائش نسل کرواتے ہیں تاکہ مطلوبہ خصوصیت کے ساتھ اولاد پیدا ہو سکے۔ اس طریقے سے وہ پودوں میں خصوصیت کو بہتر بنا سکیں، جیسے اناج کی پیداوار یا بیماریوں کے خلاف مزاحمت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلیکٹیو بریڈنگ کہتے ہیں اس طریقہ کو۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے یہ بھی بہت آسان ہے، یہ ہے نئی سپیشیز کے ظہور، یعنی کہ اسپیشی جس کو کہتے ہیں سیپیشن کی 2 اقسام بتانی ہیں۔ تو ایلوٹروپک سیپیشن اس کی پہلی آ جائے گی اگزامپل، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ ایلوپیٹرک ہے جغرافیائی علیحدگی سے سیپیشن تب ہوتی ہے جب کوئی آبادی جغرافیائی طور پر 2 یا 2 سے زیادہ آبادیوں میں جدا ہو جاتی ہے۔ اس میں جغرافیائی رکاوٹیں دریا، سمندر، پہاڑی سلسلہ کی صورت میں ہوتی ہیں۔ تو اس میں 2 اقسام پوچھی گئی تھیں۔ اب اس کی مثال پہلے والے کی ایلوپیٹرک سیپیشن کی جو ہے مثال یہ ہے ڈارون کے فنچ پرندے مختلف اجزاء پر جو جزائر ہوتے ہیں ان پر مختلف پائے جاتے ہیں۔ دوسری اس کے اندر سم پیٹرک سیپیشن بتانی ہے۔ 2 انہوں نے کہا تھا بتائیں سیپیشن کی اقسام، پہلی یہ اور دوسری یہ ہے۔ سم جو پیٹرک سیپیشن ہوتی ہے تب ہوتی ہے جب ایک جغرافیائی علاقے میں تولیدی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی اسپیشیز کی مچھلیوں کے گروہ ایک ہی جھیل میں رہتے ہیں، لیکن یہ وہ گروہ غذائی ترجیحات یا ساتھی کے انتخاب کی وجہ سے تولیدی طور پر الگ تھلگ ہوتے ہیں۔ یہ 2 ٹائپس اس کے اندر بتانی ہے سیپیشن کی، ایلوپیٹرک اور سم پیٹرک سیپیشن۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے ہومولوگس ساختوں کی مثالیں دیں۔ ہومولوگس کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے۔ اب اس کی مثالیں دینی ہیں۔ اس کی مثال ہے میملز کی اگلی ٹانگیں، انسان کے بازو، بلی کی ٹانگیں، ویل کے فلیپرز، چمگادڑ کے پر وغیرہ۔ ان سب کی بنیادی ساخت ایک جیسی ہوتی ہے لیکن فعال ان کے کام مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ہومولوگس سٹرکچرز کی مثالیں ہیں۔ تو یہی پوچھی گئی تھیں، اس میں سے کوئی سے 3-4 نام اچھی طرح کر لینے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے آخری اور چوتھا سوال، کیونکہ اس میں ٹوٹل 4 سوال تھے اس کی مشق میں، تو اس کے بعد آخری چوتھا سوال یہ ہے نیچرل سلیکشن کے مراحل کی فہرست بنائیں۔ تو اس کے 4 مراحل ہوتے ہیں، قدرتی چناؤ کا عمل اس کو کہتے ہیں نیچرل سلیکشن۔ 4 مراحل ہیں، سب سے پہلے تغیرات، پھر بقا کے لیے جدوجہد، یہ دوسرا اس کا مرحلہ ہوتا ہے، اور تیسرا بہترین خصوصیات والے کی بقا، اور تیسرا افزائش نسل اور تغیرات کی منتقلی۔ تو یہ 4 مراحل اس کے اندر، ان چاروں مراحل کے جسٹ نام لکھنے ہیں، ڈیٹیل نہیں لکھنی۔ مراحل کی فہرست پوچھی گئی ہے، وضاحت نہیں پوچھی گئی، تو ان 4 کے نام کرنے ہیں۔ نیکسٹ آگے تفصیلی سوالات ہیں جو ہم اس سے اگلے لیکچر کے اندر کریں گے۔